پاکستان میں آزاد عدلیہ کی علامت سمجھے جانے والے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سمیت سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 اچھی ساکھ والے جج حضرات ایسے ہیں جن کو وفاقی حکومت کی جانب سے اسلام آباد میں اپنے دیگر ساتھی ججوں کی طرح ایک بھی رہائشی پلاٹ نہیں ملا، حالانکہ اکثر پلاٹس قرآن اندازی میں نکلے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے 17 ججز میں سے جن جج حضرات کو پلاٹس نہیں دیے گئے وہ اصولاً بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ججز کا حکومت سے پلاٹس لینا غیر اخلاقی اور غیر آئینی عمل ہے۔ سپریم کورٹ کے جن 3 ججز کو پلاٹس نہیں ملے ان میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سید منصور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی شامل ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تو اپنے ایک فیصلے میں قرار دیا تھا کہ آئین اور قانون کے تحت کوئی جج یا مسلح افراد کا کوئی عہدیدار سرکاری پلاٹ یا زمین کا ٹکڑا لینے کا حقدار نہیں ہے، تاہم حکومت اس فیصلے کی خلاف ورزی میں ججز کو مسلسل پلاٹس دیے چلے جا رہی ہے اور وہ بھی انہیں قبول کیے چلے جا رہے ہیں، جو کہ عدالت عظمیٰ کے اپنے فیصلے کی روشنی میں غیر قانونی ہے۔ سپریم کورٹ کے جن معزز ججز نے حکومت وقت سے رہائشی پلاٹس وصول کیے ہیں ان کا موقف ہے کہ ان کا یہ فعل اس لیے آئینی ہے کہ پرویز مشرف نے اپنے دور میں بنائی گئی ایک پالیسی کے تحت سپریم کورٹ کے ہر جج کو اسلام آباد میں 2 رہائشی پلاٹس کا حقدار قرار دیا تھا، جبکہ ہائی کورٹ کے جج کے لیے 1 پلاٹ طے پایا تھا۔ تاہم معزز جج حضرات شاید بھول گئے کہ پرویز مشرف وہی شخص تھا جسے 2 بار پاکستان کا آئین پامال کرنے کے جرم میں پاکستان کی سب سے بڑی خصوصی عدالت نے سزائے موت سنائی تھی۔ ججوں کی جانب سے پلاٹس وصولی کے ناقدین کہتے ہیں کہ اگر مشرف نے کوئی ایسا فیصلہ کیا بھی تھا تو وہ عدلیہ کو کرپٹ کرنے کے لیے تھا، اس لیے اسے آئین کا حصہ نہیں بننے دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ ججز کی پلاٹ الاٹمنٹ ان کی بھرتی کی شرائط میں شامل نہیں جو صدارتی آرڈر میں لکھی ہیں اور جن کے تحت آئین میں ججوں کے لیے تنخواہ، پینشن اور سہولتوں کا ذکر ہے۔ یاد رہے کہ ججوں، جرنیلوں، صحافیوں اور میڈیا مالکان کو حکومت کی جانب سے پلاٹس دینے کا معاملہ ہمیشہ سے متنازع رہا ہے اور اب یہ ایشو اسلام آباد ہائی کورٹ کے تازہ ترین فیصلے کی وجہ سے دوبارہ توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ خیال رہے کہ سرکاری زمینیں معاشرے کے بااثر لوگوں کو الاٹ کرنے کی کوئی آئینی اور قانونی پالیسی موجود نہیں اور پارلیمنٹ نے بھی کبھی ایسی کسی اسکیم کی منظوری نہیں دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اپریٹ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے حال ہی میں ججوں اور بیوروکریٹس کو دیے گئے پلاٹس کی الاٹمنٹ منسوخ کرتے ہوئے معاملہ حکومت کو بھیج دیا اور ہدایت کی کہ اس پالیسی پر نظر ثانی کی جائے۔ 8 ستمبر سن 2021 کو وفاقی کابینہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے سے اتفاق کیا اور پالیسی پر نظر ثانی کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دے دی۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن نے حال ہی میں ایک متنازع قرآن اندازی کے ذریعے ہائی کورٹ اور ضلعی عدالتوں سپریم کورٹ کے ججوں اور بیوروکریٹس کو پلاٹس الاٹ کیے تھے۔ اس قرآن اندازی پر اس لیے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے موجودہ اہم ترین ججوں نے کارنر کے پلاٹس حاصل کیے ہیں اور کئی جج حضرات تو ایسے ہیں جن کو دوسری اور تیسری مرتبہ پلاٹس ملے ہیں۔ ججوں کی جانب سے حکومتی پلاٹ وصول کرنے کے ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ عمل آئین اور قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ وہ یاد دلاتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پچھلے برس ایک کیس میں فیصلہ دیا تھا کہ آئین اور قانون کے تحت کوئی جج یا مسلح افراد کا کوئی سینئر عہدیدار کوئی سرکاری پلاٹ یا زمین کا ٹکڑا لینے کا حقدار نہیں ہے۔ CDA کے امور کے حوالے سے سنائے گئے فیصلے میں جسٹس عیسیٰ نے اپنے نوٹ میں اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو ماہانہ ملنے والی بھاری پینشن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ پینشن کی یہ سالانہ ادائیگی حکومت کے اخراجات چلانے کے مساوی ہے جو 476 ارب 58 کروڑ روپے سے زائد ہے۔ یہ پینشن پاکستان کے عوام ادا کرتے ہیں، حالانکہ ان کی اپنی جیب میں بہت کم رقم بچتی ہے۔ قوم کی خدمت اپنے طور پر ہی واحد اور بہت بڑا اعزاز ہے، لہٰذا اگر پینشن کے ساتھ ججوں کی جانب سے سرکاری زمینیں بھی وصول کی جائیں تو یہ سراسر ناانصافی ہے۔ اس سے پہلے سابق چیف جسٹس پاکستان جواد ایس خواجہ نے بھی حکومت سے پلاٹ لینے سے انکار کر دیا تھا، جبکہ ان کے ساتھ ججوں کو 2 پلاٹس ملے تھے۔ سن 2017 میں تب کے چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے ایک فیصلے میں لکھا تھا کہ معاشرے کے مخصوص طبقے جو پہلے ہی اثر اور سوگ سے لطف اندوز ہو رہا ہے اسے رہائشی پلاٹس الاٹ کرنا غیر منصفانہ عمل ہے، لیکن اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کے معاملے میں ضابطہ اخلاق کے مطابق نہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ حکومت ایسی پالیسی نہیں بنا سکتی جس میں سرکاری وسائل معاشرے کے مخصوص اور بااثر افراد میں تقسیم کیے جائیں۔ میرے خیال میں جج کو 1 پلاٹ دینا بھی ججوں کے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے۔ ججز صرف وہی لینے کے حقدار ہیں جو صدارتی آرڈر میں لکھا ہے، یعنی پینشن، تنخواہ اور دیگر مراد۔ جسٹس ریٹائرڈ خواجہ نے لکھا تھا کہ جج اس حکومت سے پلاٹس کیسے لے سکتے ہیں جس کے کیسز تقریباً روزانہ ہی عدالتوں میں سماعت کے لیے پیش ہوتے ہیں، یہ تو ججوں پر احسان کرنا ہو گیا۔ انہوں نے ججوں کے ضابطہ اخلاق کے آرٹیکل 8 کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ ان کی رائے میں کسی بھی جج کی جانب سے کوئی فیور قبول کرنا اس آرٹیکل کی ہی نہیں بلکہ ججوں کے حلف کی بھی خلاف ورزی ہے۔ تاہم اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اور کتنے جج حضرات اپنے باقی 3 ساتھیوں کی تقلید کرتے ہوئے حکومت سے پلاٹس وصول کرنے سے انکار کرتے ہیں۔